بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس سے ماقبل ہم نے آپ کے سامنے اسلام اور تجارت سے متعلق اسلام میں تجارت کس طرح سے کی جائے، اس کو اصول و ضوابط کیا ہیں، اس سے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیں۔ ایک مسلمان تاجر کو جب تجارت کرے، جب بزنس کرے، تو خرید و فروخت میں وزن کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ برابر ترازو سے تولا جائے، اور جب تجارت کی جائے تو اس میں دھوکہ، فریب، جھوٹی قسموں سے بچنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں اس سے ماقبل آڈیوز میں۔ اس آڈیوز میں بڑی ہی خاص ایک بات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جب مسلمان تجارت کرے، جب کوئی بزنس کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی لیبر کو یعنی مزدور کو اس کی مزدوری جلدی ادا کر دے، مزدوری ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے کاروباریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مزدور بیچارہ پورا دن مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ مزدور کو مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اب مزدور بیچارہ مزدوری کرنے کے بعد گھر پر آ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ اسے آج کل پر ٹالتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا کرنا بڑا ہی غلط ہے، اور شریعت اس کی قطعی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم مزدور کی مزدوری کو تاخیر سے ادا کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیں۔ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیں۔ تو اب مزدور نے محنت کری ہے، پورا دن محنت و مشقت کی ہے، پسینہ بہایا ہے، تو ہم سے اسلام یہ تقاضا کرتا ہے، ہم کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مزدور جب مزدوری کر لے تو اس کی جلد سے جلد اس کی مزدوری ادا کر دیں۔ بہت سارے لوگ تو تاخیر کرتے ہیں، دیر سویر کرتے ہیں، لیکن ادا کر دیتے ہیں۔ ادا کرنا، دیر سے تاخیر ادا کرنا، یہ بھی اس کی بھی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے کہ مزدور مزدوری کرنے کے بعد ان کی مزدوری دیتے ہی نہیں ہیں۔ مزدور نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن مزدور کی مزدوری کو ہضم کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور دیتے ہی نہیں ہیں۔ مزدور کی مزدوری کو نہ دینا، اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں، اور کوئی بھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی مزدور کی مزدوری روکنے کا خیال نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا مد مقابل میں ہوں گا، اور جس کا میں قیامت کے دن مد مقابل ہوں گا اس پر غالب آ جاؤں گا۔ ایک وہ جو مجھ سے عہد کرے پھر بد عہدی کرے، دوسرے وہ جو کسی کو آزاد پکڑ کر بیچ دے پھر اس کی قیمت کھا جائے، اور تیسرا وہ جو کسی کو مزدور رکھے اور اس سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ مزدور کی مزدوری کو روکنا، اس تعلق سے یہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی، بڑا ہی سخت اس میں گناہ ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی مزدور کی مزدوری کو نہ دیں، بلکہ مزدور کی مزدوری کو جلد از جلد، جتنی جلدی ممکن ہو، اس کی ادائیگی کی جائے۔ مگر ہاں، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لیبرز ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، وہ بھی اپنی ڈیوٹی کو، اپنی مزدوری کو پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بہت سارے مزدور، مالک سامنے ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ بڑی ایمانداری کے ساتھ اور پوری کامل توجہ کے ساتھ اپنی کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مالک چلا جائے، باہر چلا جائے، تو وہ پورے کام پر توجہ نہیں دیتے ہیں، صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں۔ مالک سامنے ہوتا ہے تو صحیح سے کر رہے ہیں، لیکن سامنے نہیں ہے، چلا گیا، تو اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں پوری توجہ سے کام نہیں کرتے ہیں، باتوں میں لگ جاتے ہیں، گپے شپے لگانے لگتے ہیں۔ تو مزدور کو بھی مزدوری جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے۔ جہاں تاجر کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مزدور کی مزدوری جلد ادا کر دے، ساتھ ہی ساتھ مزدور کے لیے بھی یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنی مزدوری جو ہے وہ پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ کرے۔ اگر مزدور کا یہ رویہ ہے کہ وہ پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ مزدوری نہیں کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دھوکہ کیا وہ پھر میرا نہیں ہے۔ تو دونوں کے اوپر لازمی ہے کہ مسلمان تاجر، کاروباری، بزنس مین مزدور کی مزدوری میں تاخیر نہ کرے۔
جلدی ادا کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ مزدور کے لیے بھی یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ پوری محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنی مزدوری کرے تاکہ اسے اس مزدوری کرنے کا ثواب مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔